الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر وخلق الشجر والحجر وخلق الليل والسحر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. یہ دنیا، یہ زندگی، یہ لذتوں کے سرور، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ لذتوں کے سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کہ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت. اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے محترم واجب الاحترام قابل تکریم معزز علماء اکرام، حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب اور اسی طرح دیگر علماء اکرام جو کہ سب میرے سر کے تاج ہیں، ان کے سامنے میں ایک قسم کا شاگرد ہوں، ایک قسم کا طالب علم ہوں. چند معروضات شاہ صاحب کے آنے تک آپ کے گوشے گزار کروں گا. اس سے پہلے ایک بندے نے فرمائش کی ہے، ایک نعت، پوری نعت تو پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اس کا ایک شعر پیش کر کے اپنے بیان کا آغاز کروں گا. ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. ہر طرف سے
صلی علی کی صدا ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ، تیری جولی میں آیا حبیب خدا، بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے، بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے، آج توحید کے گیت گانے لگے، ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ، تیری جولی میں آیا حبیب خدا۔ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ فرمائش پھر کبھی پوری کروں گا۔ بہرحال میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ جتنے بھی لوگ علماء کرام آتے ہیں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ مجمع صرف آپ مردوں کا نہیں بلکہ تہخانے کے اندر بیٹھی میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، جن ماں اور بہنوں کی بدولت یہ بچے آج مدرسے کی آغوش کے اندر پڑھ رہے ہیں، انہی کے بارے میں انہی سے میں مخاطب ہوں اور انہی سے میں اپنا بیان کروں گا، کیونکہ آپ مرد حضرات کوئی نہ کوئی مولوی موبائل کھول لیں یا کہیں پروگرام آپ چلے جاتے ہیں پروگرامات میں، اللہ کی توحید اللہ کے نبی کی رسالت کو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ میری مائیں اور بہنیں جنہیں اس معاشرے کے اندر تربیت دینے والے چند ہی لوگ بچے ہیں اور ان کے دامن کے اندر دین کی پرورش اور دین کی بات نہیں ہوگی تو یقین مانے یہ معاشرہ جتنا سدھارا ہوا ہے یہ معاشرہ اتنا ہی بگڑتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی بھی مقام معاشرے کے اندر نہیں تھا، کوئی بھی مرتبہ عورت کا معاشرے کے اندر نہیں تھا، لیکن جب سے میرے اور آپ کے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے تو اللہ کے نبی نے جو ہے عورت کو مٹی سے اٹھا کر عرش معلیٰ پر پہنچا دیا اور عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قدیم یونانی میں اور قدیم عیسائیت میں، اسی طرح قدیم روم میں، اسی طرح قدیم یہودیت میں، اسی طرح قدیم عرب کے معاشرے کے اندر عورت کو سب سے گندی چیز سمجھا جاتا تھا، عورت کو معاشرے کے اندر سب سے گناہگار انسان تصور کیا جاتا تھا، عورت کو معاشرے کے اندر جس شخص کی بیٹی یا جس کے پاس اس شخص کی بیٹی آئی یعنی جس کی بیوی ہوا کرتی تھی، وہ شخص جب بھی چاہتا اس عورت کو قتل کر دیتا، اس کی تھوڑی سی غلطی پر اس کی گردن اڑا ڈالتا۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی محمد عربی کے آنے سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا کہ عورت کو بیماری کی حالت کے اندر جنگلات کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو برہنہ کر کے انہیں ایک تالاب کے اندر جو ہے نہانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر عورت کو کوئی مقام و مرتبہ ملا ہے وہ میرے اور آپ کے
آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی کے آنے سے پہلے عرب کے اندر عورت کو جو ہے وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں تھا جو اللہ کے نبی نے دیا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر کو سب سے بڑا منحوس گھر سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور یہود کے ایک قبیلے کے بارے میں آتا ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کے گھروں کے اندر ان بچیوں کی خوشخبری ملتی تھی تو وہ اپنے مادے کے اوپر بل چڑھا لیتے تھے، ان کا چہرہ رنگ بدل جاتا تھا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ ہم کس لحاظ سے معاشرے کے سامنے منہ دکھائیں کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اس بیٹی کو رحمت بنا دیا۔ یہی بیٹی عرب کے اندر معصوم بچی ہے، اس کو مٹی کے اندر زندہ درگود کیا جاتا تھا۔ بچی پکار اٹھتی تھی، ربا یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے گڑھے کی پتال کے اندر اتار دیا ہے، انہوں نے میرے اوپر مٹی ڈال دی ہے۔ اللہ مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں اس مٹی کے اندر زندہ درگود کی جاؤں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل اللہ پوچھیں گے تم نے کس جرم میں اس معصوم بچی کو جو ہے اس مٹی کے اندر اتار دیا ہے۔ بتاؤ آج معاشرے کے اندر عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے، عورت نے اپنے اس مقام و مرتبے کو بھلا دیا ہے۔ عورت کو اللہ کے نبی نے جو مقام دیا تھا اس مقام کو عورت پہ بھول بیٹھی ہے۔ بازاروں میں چلے جاؤ آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، ان کے ارد گرد گھومتے مرد نظر آئیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ان مدارس کے اندر بیٹے یہ طلبہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ان مدارس کے اندر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے یہ طالب علم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ سٹیج پر موجود مجھ سمیت جتنے بھی علماء کرام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں کہ مجھ پہ، میرے اوپر اور ان علماء کرام کے اوپر سب سے بڑی محنت کس کی ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرے گی تو کون تربیت کرے گا؟ اگر ماں اپنے بیٹے کو دین نہیں سکھائے گی تو کون سکھائے گا؟ اگر ماں اپنے بیٹے کو دین کے راستے پر نہیں چلائے گی تو کون چلائے گا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی رابعہ بصریہ جو عالمہ تھی، متقیہ اور پرہیزگار تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی ولیاں بنی، کیوں بنی؟ ان کے پیچھے ماں اور باپ کی تربیت تھی۔ محترم، کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد، اگر معاشرے کے اندر آج عورت بگڑ جائے تو معاشرہ سدھرے گا نہیں بلکہ معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں، جب شادی، بیاہ اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا ہاتھ عورتوں کا ہوتا ہے کہ ڈانس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور گانے بجنے چاہیے یا نہیں بجنے چاہیے، اور دوسری بات اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی رسمیں ہیں میری ان ماؤں اور بہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر آج ہم ان رسموں کو ختم نہیں کریں گے، ان ماؤں اور بہنوں کو ہم سمجھائیں گے نہیں تو کون مولوی آ کر سمجھائے گا؟ اگر یہ عالمہ نہیں بنے گی تو معاشرے کے اندر ان چھوٹے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ معاشرے کے اندر ان معصوم اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرماتے ہیں یہودی کے گھر میں
عیسائی کے گھر میں، سکھ کے گھر میں، ہندو کے گھر میں، دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں، تمام تر کافروں کے گھر میں جس بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہوتی ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، عزیز و قارب اسے اس اچھے معاشرے سے اٹھا کر ایک خلیص ترین معاشرے کی تربیت دیتے ہیں، جس کی بدولت بچہ پھر کافر ہوتا ہے، بچہ پھر ڈانسر بنتا ہے۔ بچیاں جو ہیں معصوم جن کو سکولوں کے اندر ڈانس سکھایا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ بچیاں آج تم نے ان کو ڈانس سکھایا تو کل یہ معاشرے کے اندر جا کر اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی 2 بچیوں کی تربیت اس حال میں کرے گا کہ انہیں دین سکھائے گا اور دین سکھانے کے بعد انہیں ایک اچھی جگہ شادی اور بیاہ کے لیے دے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سکھایا، مجھے اور آپ کو پڑھایا۔ دیکھو یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ آج دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہے تو ناقص العقل، لیکن اگر بڑے عقل والے لوگوں کو جو ہے منٹوں کے اندر اپنی انگلی پر نچا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ اگر یہی عورت آج گندے معاشرے کی طرف تربیت دینے کے بجائے اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور احادیث کی طرف کرے تو ہمارے معاشرے کے اندر پھر گلوکار، ڈانسر، فلمی کریکٹر، اسی طرح ہمارے جو بچے آج کل ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ڈرامے بن رہے ہیں، دیگر ممالک کے اندر جو فلمیں بن رہی ہیں، اور گھر کے اندر دیکھیں تو بچیوں کے پاس بھی موبائل ہے، بچوں کے پاس بھی موبائل ہے۔ والدین کے اوپر بہت بڑا وبال ہے۔ کل ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا اور باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس بچے کی تربیت کس لحاظ سے کی ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں اس موضوع کو کھول کے بیان کروں، لیکن اگر آپ نے ان کی تربیت نہ کی، آنے والے وقتوں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے بچے حافظ قرآن نہیں بلکہ گلوکار بنے گے، ڈانسر بنے گے، ڈانسر۔ اور اگر ماں اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کرے گی تو یاد رکھنا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس کے بعد بھی مدرسے۔ اگر ماں کے ہاں تربیت ٹھیک نہیں تو پھر یاد رکھنا یہ سب بعد کے مدرسے جو ہیں یہ اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں، لیکن ماں کی تربیت اور مدارس کی تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ماں شروع ہی سے اسے اپنے جو ہے گود میں رکھے ہوئے وضو کر کے قرآن اس کے سامنے پڑھے، حدیث اس کے سامنے بیان کرے، اصحاب رسول کے واقعات اس کے سامنے رکھیں، تو یہی بیٹا جو ہے نا مدرسے کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہوگی، قرآن اور احادیث کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ ایک ویڈیو کلپ کے اندر میں دیکھ رہا تھا، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ویڈیو کے اندر یہی دکھانا چاہ رہے تھے کہ اس بچے کو اب دیکھنا، اس بچے کے ہاتھ میں اور ان تمام تر جو ویڈیو کے اندر موجود لوگ تھے سب کے پاس موبائل پکڑا ہوا تھا، ہاتھ میں یوں موبائل پکڑا ہوا تھا، اور بچے نے بھی ایک موبائل سامنے رکھا تھا، وہ بھی اٹھایا، اس نے بھی ہاتھ میں لے لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سب نے موبائل سائڈ پہ رکھے اور سب نے کتابیں اٹھائی، ماں نے، باپ نے، جو بھی رشتہ دار بیٹھے تھے انہوں نے وہ کتابیں اٹھائی۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا گیا وہ معصوم بچہ ان سب کو یوں دیکھ رہا ہے، اس نے جب دیکھا کہ یہ سب کے پاس کتابیں، میرے پاس موبائل ہے، وہ معصوم بچہ موبائل کو یوں پھینکتا ہے، پھینکنے کے بعد اس نے بھی ایک کتاب اٹھائی، اس کو کھول کے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ بچے کو سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تربیت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہی عورتیں جو ہے اپنی ایک ایک بات کو جو ہے منوا سکتی ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ دین کی بات کو منوائیں اور دین کے کام کریں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی
علیہ اللہ کے ولی گزرے، ان کا ایک دفعہ رابعہ بصریہ سے مکالمہ ہوا، پردے کے پیچھے ان کی آپس میں بات ہوئی، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ کوئی عورت بھی جو ہے آج تک نبی نہیں بنی، اللہ نے جو ہے مردوں کو نبی بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، لیکن وہ آگے جو ہے جواب دینے والی بھی رابعہ بصری تھی نا، اس نے کیا جواب دیا کہ ایک حسن بصری تو بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، لیکن یاد رکھنا جو نبی بنے ہیں نا یہ بھی انہی عورتوں سے پیدا ہو کر آئے۔ اگر عورت کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی تو میں یقیناً کہتا ہوں تمہیں کہ معاشرہ بگڑتا جائے گا۔ کیسے بگڑتا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک لڑکا جو ہے ایک لڑکی کے عشق میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، اس لڑکے نے پیغام بھیجا لڑکی کو کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے عشق میں پڑ گیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے شادی کروں، لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ آپ دوسری جگہ شادی کر چکی ہیں، آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک دفعہ ملاقات کر لیں۔ تو وہ جو عورت تھی اس نے کہا مجھے تیری شرط منظور ہے، لیکن ایک شرط میری بھی ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس عورت نے اس نوجوان لڑکے سے کہا میری شرط تیرے سامنے یہ ہے کہ تو ایسا کر 40 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ، پھر میں تیری شرط پوری کروں گی، تیرے ساتھ ملاقات کروں گا۔ لڑکی ظاہر بات ہے صحابہ کرام کا دور تھا، نیک خاتون تھی، متقیہ خاتون تھی، تو 40 دن اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ 40 دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ پہلے وہ لڑکا اس لڑکی کے مکان کی طرف بار بار چکر لگایا کرتا تھا۔ عاشق بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے ہی کم عقل ہوتے ہیں، بڑے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، عشق حقیقی کے اندر ڈوبنے کے بجائے عشق مجازی کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ عشق اور معشوق تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو تمہیں راستہ بتایا ہے اس راستے کو تم نے پامال کیا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو تم نے چھوڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں کو چھوڑو گے تو یاد رکھنا پھر جو تمہارا یہ پڑھنا جو ہے گرنے لگ جائے گا، پھر نہ تمہیں جنت کی طرف راستہ ملے گا۔ ایک دن اس لڑکی نے پیغام بھیجا، یہ واقعہ جو ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنی خطبات کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو 40 دن پورے ہونے کے بعد وہ لڑکا مکان کی طرف نہیں آیا۔ لڑکی نے خود پیغام بھیجا کہ آپ کی شرط اگر پوری ہوگی ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو اس لڑکے نے بہت عجیب جواب دیا، کہا کہ پہلے میں آپ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اب میں اللہ کے عشق میں ڈوب چکا ہوں، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے رب تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اب آپ کا عشق میرے ہاں نہیں چل سکتا، اب عشق مجازی سے مجھے چھٹکارا مل گیا ہے، اب مجھے حقیقی عشق مل گیا ہے، اب میں اسی کے اندر ڈوبنا چاہتا ہوں اور اسی کے اندر میں مستغرق ہونا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس لڑکی نے اپنے شوہر کو یہ بتایا کہ جو ہے اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، تو انہوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ذکر کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اپنے قرآن کے اندر سچ فرمایا کہ بے حیائی جو ہے، ناشائستہ حرکتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، نماز جو پڑھتا ہے بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دامن پھیلا کے کہتا ہوں کہ اپنے
اپنی ان جوانیوں کو برباد مت کرو. تمہاری یہ بہت قیمتی جوانیاں ہیں. ان جوانیوں کو اللہ کے دین میں لگاؤ. ان جوانیوں کو اپنے اس دنیا کے اندر بے حیائی اور ناشائستہ چیزوں کے اندر ڈبونے کے بجائے اللہ کے دین کی طرف آؤ, اللہ کے در کی طرف آؤ. شاہ صاحب کی موجودگی میں آخر ایک بات عرض یہ کروں گا کہ انسان ہے, گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے کے اندر جمعرات کے جمعے کے دن مغرب سے 5-10 منٹ پہلے مسجد کے اندر آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو. جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا مطلب تو آپ کو سمجھ ہی آ گیا ہوگا. بہرحال شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. آخر میں ان علماء کرام امام ہونے کی حیثیت سے اس مسجد کی, تو طلحہ صاحب اور دیگر جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور شاہ صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری معمولی سی فرمائش پر جو ہے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہرحال اللہ رب العزت ان کی زندگی میں, عمل میں اور دیگر دینی ترقیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے. بہرحال اللہ رب العزت اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شاہ صاحب کے مدرسے میں ایک مدرس ہے مولانا فیض الرحمان صاحب میرے یہ آئے ہیں, تو ان کو مختصر موقع دیا جائے گا. تو بہرحال یہ میرے تجوید کے سال سے اس وقت کے سال سے آج تک میرے دوست رہے ہیں اور ساتھ ہم نے پڑھا. تو بہرحال ان کو بھی میں نے دعوت دی تھی, تو اللہ رب العزت ان کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.